تیمم کا پریکٹیکل طریقہ بہت آسان انداز میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر تیمم کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آسانی دی ہے، پانی نہیں ہے، کہیں وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ ریزنز جو شریعت نے بتائے ہیں کہ جس کی وجہ سے تیمم جائز ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارا اور ایک ویڈیو ہے جس میں ہم 8 ریزنز بتائے ہیں، 8 بنیادوں پر آپ وضو اور غسل چھوڑ کے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں آپ، وہ سمجھنے کے بعد آپ دوسری چیز یہ سمجھیں کہ کن چیزوں پہ تیمم کر سکتے ہیں، کن پہ تیمم نہیں کر سکتے۔ تو شریعت نے ایک اصول بتایا ہے کہ جو چیزیں مٹی کی جنس سے ان ساری چیزوں پہ تیمم کر سکتے ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلانے سے جلتی نہیں، گلانے سے گلتی نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ مٹی ہے، مٹی، ریتی، چونا، ان ساری چیزوں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ماربل ہے، یہ ماربل پہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جلانے سے جلتا نہیں، گلانے سے گلتا نہیں، پگھلتا نہیں۔ اسی طرح یہ اینٹ ہے، اس پہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ جلتی گلتی نہیں۔ ایسے ہی مٹی کے جن سے جو بھی ہے، پتھر ہے، آپ اس پہ تیمم کر سکتے ہیں، ٹائلز ہے، سیمنٹ ہے، ان ساری چیزوں پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیوار پر تیمم کر سکتے ہیں، اگر وہ دیوار سیمنٹ کی ہے، اگر سیمنٹ کی دیوار پر چننا ہے تو اس پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر دیوار پر آئل پینٹ ہے یا واٹر پروف کوئی پینٹ ہے تو اس پہ تیمم نہیں کر سکتے، اور اگر اس آئل پینٹ کی دیوار پر دھول جمی ہوئی ہے، اتنی جو دھول ہے کہ ہاتھ سے انگلی سے لکیر مارے تو لکیر بن جائے، تو ایسی آئل پینٹ والی دیوار پر بھی تیمم کر سکتے ہیں جس پہ دھول جمی ہوئی ہو۔ دوسری ایسی چیزیں جو جلانے سے جل جا رہی ہے، گلانے سے گل جا رہی ہے، اس پہ تیمم نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ لکڑی ہے، پلائی ووڈ ہے، اس پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے آپ، یہ پلاسٹک ہے، اس پہ بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ پیپر ہے، پیپر، اٹا، اس پہ آپ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ جل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تھرماکول ہے، اس پہ بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ جل جاتی۔ اسی طرح یہ ایک سٹیل کی گلاس ہے، اب یہ گلاس ہم رکھ دیے ہیں کیونکہ اگر کہیں ایسا بڑا لگا ہوا ہے جہاں پر آپ ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے تو بھی آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ سٹیل پہ، لوہے پہ، تانبے پہ، ان ساری چیزوں میں تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گل جاتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا وہ ضروری ہے۔ تو مٹی یا مٹی کے جن سے جتنی چیزیں ہیں اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کیسے کریں گے؟ 3 چیزیں تیمم میں۔ پہلی چیز ہے نیت کرنا کہ اللہ میں پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں، یا میں نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں۔ ایسی بھی نیت کر سکتے ہیں، میں قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، میں صرف ذکر کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ بہرحال پاک ہونے کی نیت کرنا، اور اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ مٹی پہ ہاتھ مارنا اور چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ ہاتھ لیں اور ایسے جو ہے مٹی پر ہاتھ ماریں۔ ایک مٹی پر کئی مرتبہ تیمم کر سکتے ہیں، مٹی مستعمل نہیں ہوتی۔ اس کو مٹی کو ایسے جھٹکنے کے بعد پورے چہرے پر اس کو پھیرنا ہے، اور اگر زیادہ مٹی ایسا لگ گئی ہے تو آپ اس کو ایسے بھی جھٹک سکتے ہیں۔ مٹی لگانا نہیں ہے بلکہ مٹی پہ ہاتھ مار کے وہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو آپ اس ہاتھ کو پورے چہرے پر پھیریں گے، پورے چہرے پر، ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں۔ اس کو ریٹرن بھی پھیر سکتے ہیں کہ اگر ایسا دکھ رہا ہے کہ جو ہے چھوٹ گیا ہے تو ریٹرن بھی، اور اس میں داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے، ایسے اس کو داڑھی ہے، داڑھی کا خلال بھی کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ پھر سے ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مار کر پھر اس کو جھٹکیں گے۔ زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو اس کو سے جھاڑ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لیفٹ ہینڈ کی یہ جو انگلیاں ہیں نا، رائٹ ہینڈ کی انگلیوں کے نیچے رکھیں گے ایسے، اور ایسے پورے کوہنیوں تک لے کر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ
انگوٹھا ایسا رکھیں گے اور رکھ کر ایسے لے کر آئیں گے. پھر یہ رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ کے نیچے سے اور پھر یہ اوپر سے. اس کے بعد انگلیوں کا خلال ایسے کریں گے. اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اتارنا پڑے گا, گھڑی پہنے ہوئے ہیں تو اتارنا پڑے گا. اگر نہیں اتار رہے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کر کے وہاں پر بھی جو ہے خلال کرنا پڑے گا. ایک بال برابر بھی جگہ چھوٹ جائے گی تیمم نہیں ہوگا. تو تیمم میں بیسک 3 چیزیں ہی ہیں. نیت کرنا ہے, ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیرنا ہے, ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں پہ پھیرنا ہے, تیمم ہو جائے گا. غسل کے لیے, وضو کے لیے تیمم ایک ہی ہے. یہ سیم تیمم اگر آپ کو غسل نہیں کر سکتے تو سیم تیمم کرنا ہے, وضو نہیں کر سکتے تو بھی سیم تیمم کرنا ہے. تیمم کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو چہرے پر ملنا ہے, ہاتھوں پر ملنا ہے, وہ ایک ہی ٹائم ہے, 3 ٹائمز نہیں ہے, 3 مرتبہ نہیں ہے. جیسا وضو میں ہے کہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے, 3 مرتبہ دھونا سنت ہے, ایسا تیمم میں نہیں ہے, ایک ہی مرتبہ ہے بس. اسی طرح پیروں پہ ملنا نہیں ہے تیمم میں. بعض لوگ پیروں پہ بھی ملتے ہیں, بعض لوگ سر کا مسح کر لیتے. تو جتنا شریعت نے بتایا اتنا ہی کرنا ہے. تو شریعت میں یہ 3 چیزیں ہیں تیمم میں, نیت, چہرے پہ ملنا, ہاتھوں پہ ملنا, بس یہ 3 ہیں. تو یہ تیمم کا بہت آسان طریقہ ہے. اس کو آپ ریپیٹ دیکھیں تاکہ سمجھ میں آئے, اور وقت پر مجبوری میں تیمم صحیح سنت کے مطابق کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ زندہ ہے, قائم رکھنے والا ہے, اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. I seek the forgiveness of Allah. There is no true God except Allah, the ever-living, the self-subsisting, and I turn to Him in repentance.